لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم 13 پارے کا آغاز کریں گے، اور اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں، کیونکہ بہت پیاری سورہ ہے، اور سورہ یوسف ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا کچھ حصہ ہم نے 12ویں پارے میں پڑھا تھا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں کیا احکامات دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ اور نہیں میں بری کرتا خود کو اپنے نفس سے، یقیناً نفس ضرور اکساتا ہے برائی پر، مگر یہ کہ جس پر رحم فرمائے میرا رب، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس کے بارے میں 2 مفسرین کے قول ہیں۔ کچھ نے یہ کہا کہ یہ زلیخا کا قول تھا، کیونکہ اس نے بعد میں توبہ کر لی تھی، تو اس کا یہ قول تھا کہ نفس جو ہے وہ برائی پر ابھارتا ہے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے تو بے شک میرا رب بڑا معاف کرنے والا ہے۔ لیکن کچھ مفسرین نے کہا کہ نہیں، یہ جو قول ہے یہ یوسف علیہ السلام کا تھا، کہ جب ان کو بادشاہ نے کہا، ان کو جیل سے رہائی کے لیے بلایا تھا، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک میری بے گناہی ثابت نہیں ہوگی تو تب تک میں جیل سے نہیں آؤں گا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ عزیز مصر کو یہ پتہ چل جائے کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ عورتوں کو جو انہوں نے غلط طرح سے ان پہ الزام لگایا ان کو سب کے سامنے رسوا کیا جائے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کہا بادشاہ نے کہ لاؤ میرے پاس اسے، میں بناؤں گا اسے صاحب خاص اپنے لیے۔ پھر جب بات کی اس سے تو کہا یقیناً تو آج سے ہمارے نزدیک صاحب امین ہے۔ اس نے کہا مقرر کر دے مجھے ملک کے خزانوں پر، بے شک میں حفاظت کر سکتا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اب یہاں پہ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اس ملک پہ قحط آنے والا ہے، تو انہوں نے اس وجہ سے یہ سجیشن پیش کی کہ مجھے خزانوں پر تم لگا دو تاکہ میں اس کی بہترین تدبیر کر سکوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی خدمات پیش کی، اور اسی طرح اقتدار دیا ہم نے یوسف کو ملک میں، وہ رہتا اس میں جہاں چاہتا، نوازتے ہیں ہم اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں، اور نہیں ضائع کرتے ہم اجر نیکوکاروں کا، اور یقیناً اجر آخرت کا بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ اور آئے یوسف کے بھائی تو داخل ہوئے اس کے پاس، تو پہچان لیا اس نے ان کو، اور وہ اس کو نہ پہچان سکے۔ اب یہاں پہ یہ والی آیا جو ہے، یہ آپ اندازاً آپ یہ دیکھیں کہ 10 سال کے بعد پھر کیا واقعہ ہوا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر جو تدبیر کی اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ 7 سال بہت اچھے حالات تھے، اس میں یہ غلہ سیو کرتے رہے، اور اس کے بعد جب ان پہ قحط آیا تو نہ صرف مصر پہ بلکہ فلسطین پر بھی قحط آیا تھا، لیکن مصر میں انہوں نے یہ اسٹریٹجی یوز کی کہ جو ایک خاندان ہے اس کو اتنا غلہ دیا جائے گا جتنا ایک اونٹ اٹھا سکتا ہے، اور اس کے عوض وہ تھوڑا سا معاوضہ لیتے تھے، کیونکہ ان کے پاس انہوں نے کافی غلہ سیو کر لیا ہوا تھا۔ اب کیونکہ فلسطین میں بھی قحط تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی جو ہیں وہ آتے ہیں مصر غلہ لینے کے لیے، لیکن ایک بھائی ان میں سے جو تھا چھوٹا بنیامن، اس کو وہ نہیں ساتھ لائے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو واقعہ ہم نے یوسف علیہ السلام کا پڑھا تھا اس کی وجہ سے اب وہ ان کے ساتھ نہیں بھیجتے تھے، ان کو ڈر تھا کہ کہیں یہ اس کو بھی نقصان نہ پہنچا دے۔ آیت نمبر 59، اور جب تیار کر دیا اس نے ان کا سامان تو کہا کہ لیتے آنا میرے پاس اپنے ایک بھائی کو جو ہے تمہارے باپ کی طرف سے، کیا نہیں تم دیکھتے کہ میں پورا بھر کر دیتا ہوں پیمانہ، اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں۔ اب یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ نیکسٹ ٹائم جب تم آؤ گے تو تم اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، کیونکہ خاندان کے لیے ایک
ایک مقدار کا غلہ ملتا تھا. تو بس اگر نہ لاؤ گے تم میرے پاس اسے تو نہ غلہ ہوگا تمہارے لیے میرے پاس اور نہ تم میرے قریب ہی آ سکو گے. انہوں نے کہا کہ ہم آمادہ کریں گے اس کے بارے میں اس کے باپ کو اور یقیناً ہم یہ کام کریں گے. اور کہا اس نے اپنے خادموں سے کہ رکھ دو ان کی نقدی ان کے سامان میں، شاید کہ یہ اسے پہچان لے جب یہ لوٹ کر جائیں اپنے اہل و عیال میں، شاید کہ یہ پھر لوٹ آئے. اب یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا کہ جو یہ مال لے کے آئے ہیں جس کے عوض ان کو غلہ دیا گیا ہے وہ انہی کے مال کے اندر دوبارہ سے رکھ دو. جب یہ واپس آئیں گے تو یہ کھول کے دیکھیں گے تو پھر ان کو یہ لگے گا کہ یہ تو اتنا اچھا ہے، تو پھر وہ واپس آئیں گے اس کے پاس اور وہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کے آئیں گے. بس جب وہ واپس گئے اپنے باپ کے پاس تو کہنے لگے اے ہمارے باپ، بندش کر دی گئی ہے ہمارے لیے غلے کی، تو بھیج ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو تاکہ ہم غلہ لائیں اور یقیناً ہم اس کے نگہبان ہوں گے. اب یہاں پہ وہ اپنے باپ کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ جو یوسف کے ساتھ ہوا تھا وہ ہم سے جو بھی ہو گیا، لیکن اس دفعہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم اس کی پوری نگرانی کریں گے. اس نے کہا یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں اعتبار کروں تمہارا اس کے بارے میں مگر جیسا میں نے اعتبار کیا تمہارا اس کے بھائی کے بارے میں اس سے قبل. سو اللہ بہتر حافظ ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور جب کھولا انہوں نے اپنا اسباب تو پائی انہوں نے اپنی نقدی جو لٹا دی گئی تھی ان کی طرف. کہنے لگے اے ہمارے باپ، کیا اور چاہیے ہمیں؟ یہ ہے ہماری نقدی جو لٹا دی گئی تھی ہماری طرف، اور رسد لائیں گے ہم اپنے اہل و عیال کے لیے اور نگہبانی کریں گے اپنے بھائی کی، اور زیادہ لائیں گے ایک اونٹ بوجھ غلہ، یہ غلہ آسان ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ نقدی ان کے سامان سے نکل گئی ہے اور وہ خوش ہو گئے، اور انہوں نے اپنے باپ کو کہا کہ دیکھو وہ تو اتنا رحم کرنے والا ہے، نیکسٹ ٹائم اگر ہم اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے جائیں گے تو ہم ضرور اور زیادہ غلہ لے کے آئیں گے. اس نے کہا ہرگز نہیں بھیجوں گا میں اسے تمہارے ساتھ یہاں تک کہ تم دو مجھے پختہ عہد اللہ کا کہ تم ضرور لے آؤ گے میرے پاس اس کو، مگر یہ کہ گھیر لیے جاؤ تم. بس جب دے دیا انہوں نے اس کو اپنا عہد تو کہا اس نے کہ اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں ضامن ہے. اور کہا اس نے اے میرے بیٹو، نہ داخل ہونا ایک ہی دروازے سے بلکہ داخل ہونا مختلف دروازوں سے، اور نہیں بچا سکتا میں تم کو اللہ کی مشیت سے ذرا بھی. نہیں حکم کسی کو سوائے اللہ کے، اسی پر توکل کیا میں نے اور اسی پر توکل رکھنا چاہیے اہل توکل کو. اب یہاں پہ دیکھیے کتنا خوبصورت نقطہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب تم شہر میں داخل ہو تو تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا. وجہ کیا تھی کہ ماشاءاللہ وہ خوبصورت بھی تھے، لمبے چوڑے تھے، تو ان کو یہ تھا کہ جب 11 بیٹے اکٹھے داخل ہوں گے تو نظر لگ سکتی ہے. تو انہوں نے پہلے سے یہ کہا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے یہ کہا کہ اکٹھے ایک دروازے سے نہ داخل ہونا. اور جب داخل ہوئے وہ جہاں سے حکم دیا گیا تھا ان کو ان کے باپ نے، نہیں بچا سکتی تھی ان کو اللہ کی مشیت سے کوئی چیز مگر ایک خواہش تھی یعقوب کے دل میں جو اس نے پوری کی تھی. اور بے شک وہ ایک صاحب علم تھا کیونکہ ہم نے اس کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ کہ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ نظر برحق ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ نظر جو ہے وہ اونٹ کو ہانڈی تک لے آتی ہے. اور آیت نمبر 69، اور جب وہ پہنچے یوسف کے پاس تو اس نے جگہ دی اپنے پاس اپنے بھائی کو. کہا اس نے بے شک میں تیرا بھائی ہوں، تو نہ افسوس کر اس پر جو یہ کرتے رہے ہیں. آیت نمبر 70، پھر جب تیار کر دیا اس نے اس کا سامان تو رکھ دیا ایک پیالہ اپنے بھائی کے تھیلے میں. پھر اعلان کیا ایک پکارنے والے نے کہ اے قافلے والو، بلا شبہ تم چور ہو. اب یہاں پہ دیکھیے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو تو بتا دیا تھا کہ میں تمہارا بھائی ہوں. اب ان کے سامان میں کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس ملک کے قانون کے مطابق ان کو جو سامان جیسے لینے آئے ہیں تو زبردستی اپنے پاس کسی کو نہیں روک سکتے تھے. اب انہوں نے ایک تدبیر کی اور اس کے سامان میں ایک پیالہ رکھ دیا. اور آگے دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے. وہ کہنے لگے اور متوجہ ہوئے ان کی طرف کہ کیا چیز کھوئی ہے تمہاری؟ وہ بولے کھو بیٹھے ہیں ہم پیمانہ بادشاہ کا، اور جو کوئی لے آئے اس کو ایک اونٹ پر غلہ اس کے لیے، اور میں اس کا ضامن ہوں. وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یقیناً تم کو معلوم ہے کہ نہیں ہم آئے اس لیے کہ فساد کریں اس ملک میں، اور نہ ہی ہم چوری کرنے والے ہیں. وہ بولے تو کیا سزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے ثابت ہوتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا وہی کہ دستیاب ہو جس کے تھیلے میں، بس وہی ہے اس کا بدلہ، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو. اب یہاں پہ یہی بات ہو رہی تھی کہ جس کے تھیلے میں سے وہ پیالہ نکلے گا وہی اس کے بدلے میں دیا جائے گا. پھر شروع کیا اس نے ان کے تھیلوں کو اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے، پھر برآمد کر لیا اس کو اپنے بھائی کے تھیلے میں سے. اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے.
نہ تھا इसको इख्तियार कि वो ले सकते अपने भाई को बादशाह के कानून के मुताबिक, मगर ये कि चाहे अल्लाह, हम बुलंद करते हैं दर्जात जिसके चाहते हैं और बालातर हर इल्म वाले से एक इल्म वाला है। कहा उन्होंने कि अगर उसने चोरी की तो यकीनन चोरी की थी इसके भाई ने भी इससे पहले। अब देखें, उनको नहीं पता कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है उनके भाई हैं और वो यही भाई हैं, और वो उनको ये बता रहे हैं कि इससे पहले इसका भाई जो था उसने भी चोरी की है। तो मख्फी रखा इस बात को यूसुफ ने अपने दिल में और ना जाहिर होने दिया इसको उन पर। कहा तुम बदतर दर्जे में हो और अल्लाह बेहतर जानता है उसको जो कुछ तुम बयान करते हो। वो कहने लगे कि ए अजीज, बेशक इसका बाप बहुत बूढ़ा है, तू रख ले हम में से एक को इसकी जगह, यकीनन हम देखते हैं तुझको एहसान करने वालों में। उसने कहा कि अल्लाह की पनाह कि हम पकड़ लें सिवाय उसके पाई है हमने अपनी चीज जिसके पास, यकीनन हम होंगे तब तो बड़े ही बेइंसाफ। तो जब वो नाउमीद हो गए इससे तो अलहदा होकर बाहम मशवरा करने लगे। कहा उनके सबसे बड़े ने, क्या नहीं है तुम जानते कि तुम्हारा बाप ले चुका है तुमसे पुख्ता अहद अल्लाह का, और इससे पहले जो कसूर कर चुके हो तुम यूसुफ के बारे में, तो हरगिज ना टलूंगा मैं इस जमीन से जब तक कि ना इजाजत दे मुझे मेरा बाप या फैसला कर दे अल्लाह मेरे हक में, और वो है सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला। वापस जाओ तुम अपने बाप के पास। अब वो बड़ा भाई अपने दूसरे भाइयों से कह रहे कि तुम वापस जाओ और कहो ए हमारे बाप, यकीनन तेरे बेटे ने चोरी की है और नहीं बयान करते हम मगर वही जो हमारे इल्म में है, और नहीं है हम गायब की बातों के निगहबान। और दरियाफ्त कर ली इस बस्ती से जिसमें हम थे और इस काफले से जिसमें हम आए हैं, और यकीनन हम बिल्कुल सच्चे हैं। और आयत नंबर 83 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, उसने कहा बल्कि बना ली है तुम्हारे लिए तुम्हारे दिलों ने ये बात, तो सब्र ही बेहतर है, शायद अल्लाह ले आए मेरे पास इन सबको, बेशक वो इल्म वाला है हिकमत वाला है। आयत नंबर 84, और वो मुड़ गया उनकी तरफ से और कहने लगा हाय अफसोस यूसुफ पर, और सफेद हो गई उसकी आंखें गम से, बस वो गम से घुट रहा था। कहने लगे वो कि अल्लाह की कसम तो हमेशा ही रहेगा याद करता यूसुफ को, यहाँ तक कि तू हो जाए घुलकर बीमार या हो जाए हलाक होने वालों में। आयत नंबर 86 बहुत प्यारी दुआ है कि इन्नमा अश्कु बसी व हुस्नी इल्लाह। उसने कहा सिर्फ मैं फरियाद करता हूँ अपनी परेशानी और अपने गम की अल्लाह के हुजूर, और मैं जानता हूँ अल्लाह की तरफ से वो जो नहीं तुम जानते हो। ऐ मेरे बेटो, जाओ फिर तलाश करो यूसुफ को और उसके भाई को, और ना मायूस होना अल्लाह की रहमत से, यकीनन नहीं मायूस हुआ करते अल्लाह की रहमत से मगर वही जो काफिर है। अब देखिए कि ये अभी तक अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत से मायूस नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कितने साल हो गए गुम हुए, और फिर भी वो ये कह रहे हैं कि जाओ और उसको तलाश करो। फिर जब वो आए उसके पास तो कहने लगे ए अजीज, पहुंची है हमें और हमारे अहलो अयाल को सख्त तकलीफ, और लाए हैं हम ये पूंजी तुम्हारे पास थोड़ी सी, तो पूरा दे हमें गल्ला और खैरात कर हम पर, यकीनन अल्लाह जजा देता है खैरात करने वालों को। उसने कहा क्या तुम्हें मालूम है क्या किया था तुमने यूसुफ के साथ और उसके भाई से जबकि तुम जाहिल थे। अब देखें यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को बता रहे हैं कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था। लेकिन कितनी प्यारी बात है कि उनको कोई ताने नहीं दे रहे, कुछ नहीं कह रहे, तो उनको ये कह रहे हैं कि उस वक्त तुम्हें अक्ल नहीं थी, तुम जाहिल थे उस वक्त तुमने जो हरकत की थी। आयत नंबर 90 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वो बोले क्या वाकई तू ही यूसुफ है। उसने कहा मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है, यकीनन एहसान किया है अल्लाह ने हम पर, बेशक जो डरता है और सब्र करता है तो यकीनन अल्लाह नहीं जाया करता अजर नेकोकारों का। वो बोले अल्लाह की कसम यकीनन फजीलत बख्शी है तुझको अल्लाह ने हम पर, और बेशक हम ही थे खताकार। उसने कहा नहीं कोई मलामत तुम पर आज के दिन, माफ करे अल्लाह तुमको, और वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है रहम करने वालों में। ले जो ये मेरी कमीज, फिर डाल देना इससे चेहरे पर मेरे बाप के, हो जाएगा वो बीना, और ले आओ मेरे पास अपने अहलो अयाल को सब के सब। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि ये अहलो अयाल जो है ये तो फलस्तीन में है ना, ये मिस्र में कैसे जा रहे हैं, और मिस्र में जाके जब ये रहेंगे इनका पूरा कुंबा कबीला बन जाएगा, वहां पे ये फिरौन के गुलाम होते हैं, और फिर किस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम इनको वादिये ती तक लेके जाते हैं। और आयत नंबर 94, और जब रवाना हुआ काफला, कहा उसके बाप ने कि बेशक मुझे आ रही है खुशबू यूसुफ की, अगर ना जानूं कि मैं बहक गया हूँ। वो बोले अल्लाह की कसम यकीनन तू मुब्तला है अपनी कदीम गलती में। यहाँ पे देखिए कि पीछे रहने वाली तो उनकी बीवियां थी। अब जब यकूब अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम ने उनसे ये कहा कि मुझे खुशबू आ रही है यूसुफ की, तो वो कहने लगी कि अल्लाह की कसम तुम मुब्तला हो कदीम गलती में। फिर जब आ पहुंचा खुशखबरी देने वाला तो डाल दिया उसको उसके चेहरे पर, तो वो हो गया बीना, मतलब ये देखने वाला। कहा उसने क्या नहीं कहा था मैंने तुमसे कि यकीनन मैं जानता हूँ अल्लाह की तरफ से वो जो तुम नहीं जानते हो। उन्होंने कहा ए हमारे बाप मगफरत मांग हमारे लिए हमारे गुनाहों की, बेशक हम खताकार हैं। उसने कहा मगफरत मांगूंगा मैं तुम्हारे लिए अपने रब से, बेशक वो बख्शने वाला और मेहरबान है। फिर जब वो पहुंचे यूसुफ के पास तो जगह दी उसने अपने पास अपने वालिदैन को और कहा दाखिल हो जाइए मिस्र में, अगर चाहा अल्लाह ने तो अमनो अमान के साथ। आयत नंबर 100 में देखिए कितना खूबसूरत नक्शा है। और ऊंचा बैठाया अपने वालिदैन को तख्त पर और गिर पड़े वो उसके आगे सजदे में, और उसने कहा ए मेरे बाप, ये है ताबीर मेरे ख्वाब की जो देखा था मैंने पहले, यकीनन कर दिया उसे मेरे रब ने सच्चा, और बेशक उसने एहसान किया मुझ पर जब निकाला मुझको कैद खाने से और लाया आपको गांव से। इसके बाद के फसाद डाल दिया शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों में, और बेशक वो इल्म रखता है और हिकमत वाला है। नंबर 101, ए मेरे रब, यकीनन नवाजा तूने मुझको हुकूमत से और इल्म सिखाया तूने मुझे ख्वाबों की ताबीर का। ए पैदा करने वाले आसमान और जमीन के, तू ही कारसाज है मेरा दुनिया में और आखिरत में। मौत देना मुझे अपनी अतात की हालत में और शामिल करना मुझे नेक लोगों में। और आयत नंबर 102, ये गायब की खबरें हैं जो वही करते हम तुम्हारी तरफ, और ना थे तुम उनके पास जब इत्तफाक किया था उन्होंने अपनी बात पर और वो फरेब कर रहे थे। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि ये गायब की खबरें हम तुम्हें दे रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त उनके भाई मिलके ये प्लान कर रहे थे उस वक्त आप उनके पास नहीं थे, और नहीं है अक्सर लोग ख्वाह तुम कितनी ही ख्वाहिश करो ईमान लाने वाले, और नहीं मांगते तुमसे इस पर कोई सिला, नहीं है ये मगर नसीहत तमाम जहान वालों के लिए। और कितनी ही निशानियां हैं आसमान और जमीन में, ये गुजरते हैं जिन पर से और वो उनको नजरअंदाज करते हैं, और नहीं ईमान रखते इनमें से अक्सर अल्लाह पर मगर ये कि वो शिर्क करते हैं। तो क्या ये बेखौफ हैं कि आ पड़े उन पर कोई आफत अल्लाह के अजाब की, या आ जाए उन पर क्यामत की घड़ी अचानक और वो बेखबर हों। और आयत नंबर 108, कह दो ये है मेरा रास्ता, बुलाता हूँ मैं अल्लाह की तरफ समझ बूझकर, और मैं भी और वो जिसने मेरी इत्तबा की, और अल्लाह है पाक और नहीं हूं मैं शिर्क करने वालों में। और नहीं भेजे हमने तुमसे पहले मगर मर्द ही थे, वही भेजी थी हमने जिनकी तरफ बस्तियों वालों में से। तो क्या नहीं चलते फिरते ये जमीन में कि देख लेते कि क्या अंजाम हुआ उन लोगों का जो इनसे पहले थे, और यकीनन आखिरत का घर बेहतर है उन लोगों के लिए जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। तो क्या नहीं तुम अकल से काम लेते हो। और आयत नंबर 110, यहाँ तक कि जब मायूस हो गए रसूल और उन्होंने गुमान किया कि उनसे झूठ कहा गया था, आ पहुंची उनके पास हमारी मदद, फिर बचा दिया हमने जिसे चाहा, और नहीं डाला जाता हमारा अजाब मगर मुजरिमों से। यकीनन है इनके किस्से में इबरत अक्लमंदों के लिए, नहीं है ये बात घड़ी हुई बल्कि तस्दीक करती है उन किताबों की जो इससे पहले मौजूद थी, और तफसील है हर चीज की, और हदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। और आयत नंबर 111 जो इस सूरह की आखिरी आया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं यकीनन है इनके किस्से में इबरत अक्लमंदों के लिए, नहीं है ये बात घड़ी हुई बल्कि तस्दीक करती है उन किताबों की जो इससे पहले मौजूद हैं, और तफसील है हर चीज की, और हदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। देखिए मैं बार बार एक बात भी आपसे कहती हूँ कि कुरान पाक में जितनी खुशखबरियां हैं ना, वो उन लोगों के लिए हैं जो मोमिन है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सारे वादे जो है वो मोमिनीन से किए हैं, इसलिए हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें मोमिनों की फहरिस्त में शामिल कर ले, आमीन सुम आमीन। और अब हम पढ़ते हैं सूरत ar-Ra'd, और हम देखते हैं कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम रा, ये हरूफ मुक़त्तात हैं। तिल का आयातुल किताबी, ये आयतें हैं किताब कुरान की, और जो कुछ नाजिल किया गया तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते हैं। अल्लाह वही है जिसने बुलंद किया आसमानों को बगैर सतूनों के, देखते हो तुम उनको, फिर जलवा अफरोज हुआ अर्श पर, और काम पर लगा दिया सूरज और चांद को, हर एक गर्दिश कर रहा है एक मियाद मुकर्रर तक, वही तदबीर करता है हर काम की, खोल
کھول کر بیان کرتا ہے وہ آیات تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر سکو۔ اور وہی ہے جس نے پھیلایا زمین کو اور بنائے اس میں پہاڑ اور نہریں اور ہر طرح کے پھل پیدا کی ان میں دو دو قسمیں۔ وہی ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ اور زمین میں قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے، اور باغات انگور اور کھیتی اور کھجور کے درخت، بہت سی شاخوں والے اور بغیر شاخوں کے، جو سراب ہوتے ہیں ایک ہی پانی سے، اور فضیلت دیتے ہیں ہم ان میں بعض کو بعض پر لذت میں۔ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب وہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان سے بھی وہی ایک ہی نازل ہوتی ہے۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ ہر انسان اپنے دل کی حالت کے مطابق اس وحی کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح زمین پہ بھی بارش ہوتی ہے اور ہر طرح کی زمین ہے اور ہر طرح کا پھل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے انسانوں میں درجات رکھے اسی طرح سے پھلوں میں بھی درجات ہے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی پھل کڑوا، کوئی میٹھا، کوئی کھٹا، کوئی چھوٹا، کوئی لمبا، کوئی کسی ہر شیپ میں۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تم تعجب کرو تو عجیب ہے ان کا یہ کہنا کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی تو کیا یقیناً ہم پیدا ہوں گے اثر نو۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، تو یہی ہیں طوق ہوں گے جن کی گردنوں میں، اور یہی ہیں اہل دوزخ اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس آیہ میں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آخرت پہ بلیو نہیں کرتے، اس پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ ہمیں نظر آتا ہے، وجہ کیا ہے کہ جو آخرت پہ بلیو نہیں کرے گا نا، اس کا اس دنیا میں عمل کرنا، اچھے عمل کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ جس کے اوپر یہ ڈر ہوگا کہ آخرت میں سوال ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اگر غلط کام کیے ہوں گے تو آخرت میں سزا ہوگی، وہی تو اس دنیا میں اچھے کام کریں گے۔ ادروائز جو بلیو ہی نہیں کرتے پھر تو وہ اپنے نفس کے پجاری ہو جائیں گے نا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ مانگتے ہیں جلدی کرتے ہیں تو اس سے برائی کو بھلائی سے پہلے، جبکہ یقیناً واقعہ ہو چکی ان سے پہلے مثالیں عذاب کی، اور یقیناً تیرا رب معاف کرنے والا ہے لوگوں کو باوجود ان کے ظلم کے، اور بے شک تیرا رب بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظلم کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا کہ کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، در حقیقت تم تو خبردار کرنے والے ہو اور ہر ایک قوم کے لیے ایک رہنما ہوا کرتا ہے۔ اور آیت نمبر 8، اللہ ہی واقف ہے جو کچھ اٹھائے ہوئے ہے ہر مادہ اور جو کچھ گھٹتا ہے رحموں میں اور جو کچھ بڑھتا ہے، اور ہر چیز کا اس کے پاس ایک اندازہ مقرر ہے، اور جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا، سب سے بزرگ اور عالی مرتبہ ہے۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یکساں ہے اللہ کے لیے تم میں سے کوئی چپکے سے کہے بات یا کوئی پکار کر کہے اسے، اور وہ جو چھپ جائے رات کو یا کھلم کھلا چلے بھرے دن کی روشنی میں، اس کے لیے نگہبان ہے مقرر کیے ہوئے اس کے آگے اور اس کے پیچھے جو اس کی نگرانی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ یقیناً اللہ نہیں بدلتا حالت کسی قوم کی یہاں تک کہ وہ بدل لیں اپنی حالت کو، اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا تو نہیں پھیر سکتی وہ اس سے، اور نہیں ہوتا اس کا اس کے سوا کوئی مددگار۔ اور دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بات اگر ہمیں یقین ہو جائے نا کہ اللہ از واچنگ می، تو ہم میں سے ہر ایک کی زندگی آسان ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے کہ کوئی اونچی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتا ہے یا زور سے پکارتا ہے یا چھپ کے پکارتا ہے یا سر عام پکارتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 13، اور وہی دکھاتا ہے تم کو بجلی ڈرانے اور امید دلانے کے لیے، اور اٹھاتا ہے بھاری بھاری بادلوں کو، اور تسبیح کرتی ہے بجلی اس کی حمد کے ساتھ اور فرشتے اس کے خوف سے، اور وہی بھیجتا ہے بجلیاں پھر گرا دیتا ہے ان کو جس پر چاہتا ہے، اور وہ جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، اور وہ ہے زبردست قوت والا۔ اسی کو پکارنا برحق ہے، اور وہ جن کو وہ پکارتے ہیں اس کے سوا نہیں جواب دے سکتے وہ ان کو کسی بات کا، مگر اس کی طرف جو پھیلا دے اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف تاکہ آپ پہنچے وہ اس کے منہ تک، اور نہیں ہے وہ اس تک پہنچنے والا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت اگزامپل دی کہ کوئی انسان پانی کے پاس کھڑا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں کہ پانی اس کی ہتھیلیوں میں آ جائے، تو پانی تو نہیں آ سکتا۔ اسی طرح سے جن کو یہ پکارتے ہیں، جن کے آگے یہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے ہیں، ان کی دعا بھی اسی طرح سے پوری نہیں ہوگی کیونکہ وہ دعا پوری کروا ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور اب آیت نمبر 15 جو آیت سجدہ بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت پیاری آیا ہے، غور کیجئے گا کہ اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں جو ہے آسمان میں اور زمین میں، خوشی سے یا زبردستی سے، اور ان کے سائے بھی سجدے میں ہے صبح اور شام۔
पूछो कौन है रब आसमान और जमीन का, कहो कि अल्लाह। कह दो कि क्या तुमने बना लिए इसके सिवा कारसाज ऐसे नहीं जो इख्तियार रखते खुद अपने लिए नफा का और ना ही नुकसान का। कह दो क्या बराबर है अंधा और आंखों वाला, क्या कहीं बराबर हो सकती हैं तारीकियां और रोशनी। क्या मुकर्रर कर रखे हैं उन्होंने अल्लाह के शरीक जिन्होंने पैदा किया है कुछ जिस तरह उसने पैदा किया। क्या मुश्तबे हो गई है तख्लीक उन पर। कह दो कि अल्लाह ही पैदा करने वाला है हर चीज का, और वो यकता है और वो जबरदस्त है। उसी ने बरसाया आसमान से पानी, फिर बह निकले इससे नाले अपने अंदाजे के मुताबिक। फिर ऊपर ले आया सैलाब झाग फूला हुआ, और वो धात जिसे तपाते हैं आग में बनाने के लिए जेवर या सामान झाग उठाता है ऐसे ही। इसी तरह बयान फरमाता है अल्लाह हक और बातिल की मिसाल। सो जो झाग है तो जायल हो जाता है सूख कर, और जो फायदा पहुंचाता है लोगों को वो ठहरा रहता है जमीन में। इसी तरह बयान फरमाता है अल्लाह मिसालें। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत प्यारी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब नया नया जोश आता है इंसान उछल उछल के अच्छे अच्छे काम करता है, लेकिन कई दफा ये होता है कि वो थोड़ी देर का उनका जोश होता है और वो फिर बैठ जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जब सोना तपाया जाता है तो उस वक्त जो असल चीज है वो नीचे रह जाती है, झाग जो उछल उछल कर ऊपर आती है वो थोड़ी देर में वो नाकिस होती है और वो खत्म हो जाती है। और आयत नंबर 18 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और उन लोगों के लिए जिन्होंने कबूल किया हुक्म अपने रब का भलाई से, और वो जिन्होंने कबूल ना किया हुक्म उसका, अगर ये कि उनके इख्तियार में हो जो कुछ खजाने जमीन में है सब के सब और इतने ही उनके साथ और भी, तो जरूर सर्फ कर डालें फिदिये में उसे। यही वो लोग हैं जिनका बुरा होगा हिसाब, और उनका ठिकाना दोजख है और वो बहुत बुरी जगह है। अब यहाँ पे देखिए कि हम पढ़ते आए हैं ना कि अल्लाह की आयत का इनकार करना, बिल्कुल वही आया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो लोग जो अल्लाह के हुक्म मानते हैं, जो हुक्म के मुताबिक फैसले करते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके अजर देंगे। और जो नहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के मुताबिक फैसले करते तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यही लोग हैं जिनका ठिकाना दोजख है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। आयत नंबर 19, तो क्या वो शख्स जो जानता है कि जो कुछ नाजिल किया गया है तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से हक है, वो मानिंद हो सकता है उसके जो अंधा है। दर हकीकत समझते तो वही हैं जो अक्ल वाले हैं। और आयत नंबर 20, वो लोग जो पूरा करते हैं अल्लाह के अहद को और नहीं तोड़ते पुख्ता कौलो करार को, और वो लोग जो जोड़े रखते हैं उन रिश्तों को हुक्म दिया अल्लाह ने जिनका कि जोड़े रखा जाए जिन्हें, और डरते रहते हैं अपने रब से और खौफ रखते हैं बुरे हिसाब का। और वो लोग जो सब्र करते हैं हासिल करने के लिए खुशनुदी अपने रब की, और कायम करते हैं नमाज और खर्च करते हैं इसमें से जो दिया हमने उनको पोशीदा और एलानिया, और दूर करते हैं नेकी से बुराई को। यही लोग हैं जिनके लिए आखिरत का घर है। और आयत नंबर 23 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं बागात हमेशा रहने के दाखिल होंगे वो जिनमें, और जो नेक होंगे उनके बाप दादा में से और उनकी बीवियों में से और उनकी औलाद में से, और वो फरिश्ते दाखिल होंगे इनके पास हर एक दरवाजे में से। कहेंगे कि सलाम हो तुम पर बसबब सबर जो तुमने किया, बस बहुत खूब है आखिरत का घर। देखिए सबर करने का कितना खूबसूरत अंजाम है। और वो लोग जो तोड़ डालते हैं अल्लाह से किए हुए अहद को बाद इसके पुख्ता कर लेने के, और कता कर देते हैं उन रिश्तों को कि हुक्म दिया अल्लाह ने उसका कि वो जोड़े रखे, और फसाद करते हैं मुल्क में, यही लोग हैं जिन पर लानत है और उनके लिए है बुरा घर। अल्लाह फराख कर देता है रिस्क को जिस पर चाहता है, और जिसका चाहता है तंग कर देता है। और ये खुश हो रहे हैं दुनिया की जिंदगी पर, और नहीं है दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले पे मगर बहुत थोड़ी। और कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया कि क्यों नहीं नाजिल की उन पर कोई निशानी उनके रब की तरफ से। कह दो यकीनन अल्लाह गुमराह करता है जिसे चाहता है, और रास्ता दिखाता है अपनी तरफ उसको जो उसकी तरफ रुजू होता है। वो लोग जो ईमान लाए और इत्मीनान पाते हैं जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से, सुन रखो कि अल्लाह के जिक्र में ही इत्मीनान पाते हैं दिल। और आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इसी तरह हमने भेजा है तुमको इस उम्मत में, गुजर चुकी हैं इससे पहले बहुत सी उम्मतें, ताकि पढ़कर सुना दो तुम उनको वो जो हमने वही की है तुम्हारी तरफ, और वो इनकार करते हैं रहमान का। कह दो वही तो रब है तुम्हारा, नहीं कोई माबूद सवाए इसके, उसी पर मैं भरोसा रखता हूँ और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। और अगर ये कि कुरान ऐसा होता कि चल पड़ते इससे पहाड़ और फट जाती इससे जमीन, या कलाम कर सकते इससे मुर्दे, तो क्या ये लोग ईमान ले आते। दर हकीकत अल्लाह के लिए है इख्तियार सारे का सारा। तो क्या नहीं इत्मीनान हुआ उन लोगों को जो ईमान लाए कि अगर चाहता अल्लाह तो जरूर हदायत दे देता सब इंसानों को। और हमेशा वो लोग जिन्होंने कुफर किया आती रहेगी उन पर उनके अमाल के बदले आफत,
یا نازل ہوتی رہے گی قریب ان کے مکانات کے، یہاں تک کہ آپ پہنچے اللہ کا وعدہ، بے شک اللہ نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کو۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت خوبصورت نقطہ ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات پڑھ کے کسی پہ جادو کر دو، کوئی پہاڑ پھٹ جائے یا کچھ ہو جائے۔ قرآن تو لائحہ عمل ہے، قرآن جو ہے یہ تو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہو یقیناً مذاق اڑایا جا رہا ہے رسولوں کا تم سے پہلے، تو مہلت دی میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، پھر پکڑ لیا میں نے ان کو، تو کیسا سخت تھا میرا عذاب۔ کیا وہ جو نگران ہے ہر شخص کے اعمال پر جو اس نے کمائے ہیں وہ بے خبر ہو سکتا ہے؟ اور بنا رکھے ہیں انہوں نے اللہ کے شریک، کہو کہ ان کے نام لو، کیا خبر دیتے ہو تم اسے اس کی جو نہیں معلوم اسے زمین میں یا مخفی سطح رکھنے کی بات ہے؟ بلکہ خوشنما بنا دیے گئے ہیں ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے فریب، اور وہ روک لیے گئے راہ راست سے، اور جسے گمراہ رہنے دے اللہ تو نہیں اسے کوئی ہدایت دے سکتا۔ اور ان کے لیے ہے عذاب دنیا کی زندگی میں، اور عذاب آخرت کا تو بہت ہی سخت ہے، اور نہیں ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا۔ کیفیت اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے اہل تقوی سے، بہ رہی ہیں اس کے نیچے نہریں، اس کے پھل ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں اور اس کے سائے بھی، اور یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور انجام کافروں کا دوزخ ہے۔ اور وہ لوگ جنہیں دی ہم نے کتاب وہ خوش ہوتے ہیں اس سے جو نازل ہوا تم پر، اور ان فرقوں میں وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں اس کا بعض باتوں کا۔ کہہ دو کہ بس مجھ کو حکم ہوا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی اور نہ شریک بناؤں اس کے ساتھ، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اور اسی طرح نازل کیا ہے ہم نے یہ فرمان عربی زبان میں، اور اگر میں نے پیروی کی ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آ چکا تمہارے پاس علم، تو نہ ہوگا تمہارے اللہ کے سامنے کوئی مددگار اور کوئی بچانے والا۔ اور یقیناً بھیجے تھے ہم نے رسول تم سے پہلے، اور دی تھی ہم نے ان کو بیویاں اور اولاد، اور نہ تھا اختیار میں کسی رسول کے کہ لے آتا کوئی نشانی بغیر اللہ کے حکم کے۔ ہر حکم قضا کے لیے ہے ایک تحریر، مٹا دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ اور خواہ ہم دکھائیں تمہیں عذاب کا کچھ حصہ جس کا وعدہ کرتے ہیں ہم ان سے، یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں، تو بس تمہارے ذمہ پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے۔ اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہم چلے آ رہے ہیں زمین پر اس کو گھٹاتے ہوئے اس کے کناروں سے، اور اللہ حکم فرماتا ہے نہیں ہے کوئی رد کرنے والا اس کے حکم کا، اور وہ جلد لینے والا ہے حساب کا۔ اور بے شک چالے چل رہے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، سو اللہ کی ہوتی ہیں تدبیریں پوری کی پوری، وہ جانتا ہے جو کچھ کماتا ہے ہر زیرو، اور جلد معلوم کر لیں گے کافر کہ کس کے لیے ہے آخرت کا گھر۔ اور اب آیت نمبر 43 اور آخری آیا ہے اس سورہ کی، اور کہتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہو تم رسول، کہہ دو کہ کافی ہے اللہ بطور گواہ میرے اور تمہارے درمیان، اور وہ جس کے پاس کتاب اور علم ہے۔ صرف ایک بات دوبارہ سے یاد کروا دوں کہ بار بار جو ہم پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت غضب ہے ان لوگوں پر۔ اللہ کے احکامات کا انکار کرنا کیا مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں نا ہماری زندگی گزارنے کے، ہر فیصلہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے، ہر بات ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق کرنی ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، آزادی صرف یہ ہے کہ فیصلہ کرتے وقت ہم اچھائی کا فیصلہ کرتے ہیں یا برائی کا۔ اگر اچھائی کا فیصلہ کریں گے تو ہمیں جنتوں میں جگہ ملے گی، اور اگر ہم برائی کا کریں گے تو اس کا عذاب ہوگا۔ آزادی تو وہ ہوتی ہے کہ پھر ہم نے جو بھی فیصلہ کیا لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہاں پہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ ابراہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، حروف مقطعات۔ یہ ایک کتاب ہے، نازل کیا ہم نے اس کو تم پر تاکہ تم نکالو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف ان کے رب کے اذن سے، اس راستے کی طرف جو عزت دینے والے خوبیوں والے مالک کا ہے۔
अब देखिए इस कुरान की तमाम खूबियां अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान करते हैं कि ये किताब क्या है कि मेरे और आपके लिए हदायत का रास्ता है और ये हमारे लिए इज्जतों वाले रब की तरफ से इनाम है। अल्लाह वो है कि उसी का है जो कुछ है आसमान में और जो कुछ है जमीन में, और तबाही है काफिरों के लिए अजाब शदीद की। वो लोग जो पसंद करते हैं दुनियावी जिंदगी को आखिरत के मुकाबले में और रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से और ढूंढते हैं इसमें कोई कजी, तो ये लोग हैं जो बड़ी दूर की गुमराही में हैं। और नहीं भेजा हमने कोई रसूल मगर उसकी अपनी कौम की जुबान में, ताकि खोल कर समझा दे उन्हें। फिर गुमराह रहने देता है अल्लाह जिसे चाहता है, और हदायत देता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे चाहते हैं, और वो गालिब है हिकमत वाला। और बेशक हमने भेजा मूसा को अपनी निशानियों के साथ कि तू निकाल अपनी कौम को तारीकियों से रोशनी की तरफ, और याद दिला उनको अल्लाह के दिन, यकीनन इसमें बड़ी निशानियां हैं हर उस शख्स के लिए जो सब्र करने वाला और शुक्र करने वाला है। और जब कहा मूसा ने अपनी कौम से कि याद करो अल्लाह के एहसान को अपने ऊपर, जब निजात दी उसने तुमको फिरौन की कौम से, जो पहुंचाते थे तुम्हें बदतरीन अजाब, जबा करते थे तुम्हारे बेटों को और जिंदा रहने देते थे तुम्हारी लड़कियों को, और उसमें आजमाइश थी तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी। और आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और जब आगाह किया तुम्हारे रब ने कि अगर शुक्र करोगे तुम तो यकीनन मैं ज्यादा दूंगा तुम्हें, और अगर ना शुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अजाब बहुत सख्त है। और कहा मूसा ने कि अगर ना शुक्री करोगे तुम और वो लोग जो जमीन में हैं सब के सब, तो बेशक अल्लाह बेनियाज है, काबिल तारीफ है। क्या नहीं पहुंची तुमको खबर उन लोगों की जो तुमसे पहले थे, कौम नूह, कौम आद और समूद, वो लोग जो उनके बाद थे। नहीं जानता जिन्हें सवाए अल्लाह के आए थे उनके पास उनके रसूल वाज़े निशानियों के साथ, तो रख दिए उन्होंने अपने हाथ उनके मुंह पर कि खामोश रहो, और कहने लगे कि बेशक हम इनकार करते हैं उससे तुमको भेजा गया है जिसके साथ, और बेशक हम बड़े शक में हैं इसमें जो तुम बुलाते हो हमें जिसकी तरफ, बहुत दूर के शक में। कहा उनके रसूलों ने कि क्या अल्लाह के बारे में शक है जो पैदा करने वाला है आसमान और जमीन का, वो बुलाता है तुम्हें ताकि माफ फरमा दे तुम्हारे गुनाहों पर और मोहलत दे तुमको एक मुद्दत मुकर्रर तक। वो कहने लगे कि नहीं हो तुम मगर एक बशर हमारे जैसे, तुम चाहते हो कि रोक दो हमें उनसे जिनकी पूजा करते रहे हैं हमारे आबा अजदाद, तो ले आओ कोई वाज़ेह दलील। और आयत नंबर 11 कहा उनको उनके रसूल ने कि नहीं है हम मगर बशर तुम्हारे ही जैसे, लेकिन अल्लाह एहसान करता है उस पर जिस पर वो चाहता है अपने बंदों में से, और नहीं है हमारे इख्तियार में कि हम ले आए तुम्हारे पास दलील मगर अल्लाह के इज़्न से, और अल्लाह पर तवक्कल रखना ही मोमिनों पर है। और क्या हुआ है हमें कि ना तवक्कल करे हम अल्लाह पर, और बेशक हदायत दी है उसने हमें हमारे रास्ते में, और हम जरूर सब्र करेंगे इस पर जो तकलीफ तुम हमें देते हो, और अल्लाह पर तवक्कल करना ही चाहिए अहले तवक्कल को। और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया अपने रसूलों से कि जरूर निकाल देंगे हम तुमको अपने मुल्क से, या तुम लौट आओ हमारे मजहब में। फिर वही भेजी उनकी तरफ उनके रब ने कि हम जरूर हलाक कर देंगे जालिमों को, और जरूर आबाद करेंगे हम तुमको इस जमीन में उनके बाद। ये है उसके लिए जो डरे मेरे सामने खड़े होने से और खौफ करे मेरे अजाब से। और आयत नंबर 15 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और फतह चाहिए उन्होंने और नामुराद रह गया वो जबर करने वाला जिद्दी। इसके आगे है दोजख और पिलाया जाएगा उसे पानी पीप वाला, और पिएगा उसको घूंट घूंट करके और नहीं गले से उतर सकेगा, और आ रही होगी उसको मौत हर तरफ से और नहीं वो मर सकेगा, और उसके आगे है एक अजाब सख्त वाला। मिसाल उन लोगों की जिन्होंने कुफर किया अपने रब के साथ, उनके अमाल ऐसी राख की मानिंद है कि उड़ा कर ले जाए जिनको आंधी एक तूफान के दिन, नहीं कुदरत हो सकेगी उन्हें जो उन्होंने कमाया इस पर कुछ भी। यही तो है वो गुमराही जो बहुत दूर की है। क्या नहीं देखा उन्होंने कि बेशक अल्लाह ने पैदा किया आसमान और जमीन को हक के साथ, अगर वो चाहे तो ले जाए तुमको और ले आए एक और नई मखलूक, और नहीं है ये अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल। और हाजिर होंगे अल्लाह के सामने सब के सब, तो कहेंगे कमजोर लोग उससे जो बड़े बने हुए थे, यकीनन हम थे तुम्हारे ताबे, तो क्या तुम दफा कर सकते हो हम पर से अल्लाह के अजाब में से कुछ भी। वो कहेंगे कि अगर हदायत देता हमें अल्लाह तो हदायत करते हम तुमको, बराबर है हमारे लिए कि हम घबराहट जाहिर करें या सब्र करें, नहीं है हमारे लिए कोई जगह रिहाई की। और कहेगा शैतान जब हो चुकेगा फैसला, बेशक अल्लाह ने वादा किया था तुमसे एक वादा बिल्कुल सच्चा,
اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا پھر میں نے تم سے اس کے خلاف کیا، اور نہیں تھا میرا تم پر کسی طرح کا زور مگر یہ کہ میں نے تم کو صرف دعوت ہی دی تھی، تو تم نے کہنا مان لیا میرا۔ تو نہ ملامت کرو مجھے بلکہ ملامت کرو اپنے آپ کو۔ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ یقیناً میں انکار کرتا ہوں اس سے جو کہ تم مجھے شریک بناتے تھے، اس سے پہلے بے شک جو ظالم ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ داخل ہو جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، ان بہشتوں میں بہ رہی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، اور وہ رہیں گے ہمیشہ ان میں اپنے رب کے اذن سے، اور باہمی ملاقات پر کہیں گے وہاں سلام۔ کیا نہیں دیکھا تو نے کہ کیسی بیان فرمائی ہے اللہ نے مثال کلمہ طیب کی، جیسے ایک درخت پاکیزہ جس کی جڑ مضبوط ہو اور اس کی شاخ آسمان میں ہو۔ اور آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لاتا ہو اپنا پھل ہر موقع پر اپنے رب کے حکم سے، اور بیان فرماتے ہیں اللہ مثال لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ مثال کلمہ خبیثہ کی، جیسے ایک درخت ناپاک کے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے زمین کے اوپر ہی سے، نہیں ہے اس کو کوئی ثبات عطا فرماتا ہے اللہ ان کو جو ایمان لائے قول حق سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، اور گمراہ کر دیتا ہے اللہ ظالموں کو، اور کرتا ہے اللہ جو وہ چاہتا ہے۔ کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کو بدل ڈالا جنہوں نے اللہ کے احسان کو ناشکری سے اور لا اتارا اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں، دوزخ داخل ہوں گے وہ اس میں، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور مقرر کی انہوں نے اللہ کے شریک تاکہ گمراہ کریں اس کے راستے سے۔ کہہ دو کہ فائدے اٹھا لو پھر یقیناً تمہارا لوٹنا ہے دوزخ کی طرف۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے کہ قائم کرے نماز اور خرچ کرتے رہے اس میں سے جو ہم نے دیا انہیں، پوشیدہ اور اعلانیہ، اس سے بیشتر کہ آ جائے وہ دن کہ نہ کام آئے سودا جس میں اور نہ ہی کوئی دوستی۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اور نازل فرمایا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس سے پھلوں کا رزق تمہارے لیے، اور مسخر فرمایا تمہارے لیے جہازوں کو تاکہ وہ چلے سمندر میں اس کے حکم سے، اور مسخر کیا تمہارے لیے نہروں کو، اور مسخر کیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو کہ دونوں ایک ڈگر پر چل رہے ہیں، اور مسخر کیا تمہارے لیے رات اور دن کو۔ آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اور عنایت کی تم کو ہر چیز جو مانگی تم نے اس سے، اور اگر تم گننے لگو اللہ کی نعمتوں کو تو نہ کر سکو گے ان کا احاطہ، بے شک انسان بڑا بے انصاف ہے اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور جب کہا ابراہیم نے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن کی جگہ اور بچا مجھے اور میری اولاد کو کہ ہم پرستش کرنے لگے بتوں کی، اے میرے رب یقیناً انہوں نے گمراہ کیا ہے بہت سے انسانوں کو، سو جس نے میری پیروی کی تو یقیناً وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے ہمارے رب بے شک میں نے بسایا ہے اپنی اولاد کو ایک وادی میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے گھر کے نزدیک جو عزت والا ہے۔ اے ہمارے رب تاکہ یہ قائم کرے نماز، سو کر دے تو دلوں کو لوگوں کے مائل ان کی طرف، اور رزق دے انہیں پھلوں میں سے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اے ہمارے رب یقیناً تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور نہیں چھپی ہوتی اللہ سے کوئی چیز زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ تمام شکر اللہ کا ہے جس نے عطا کی ہے مجھ کو بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل اور اسحاق، بے شک میرا رب ضرور سننے والا ہے دعا کو۔ اور آیت نمبر 40 کہ اے میرے رب بنا تو مجھ کو قائم کرنے والا نماز کا اور میری اولاد کو بھی، اے ہمارے رب اور قبول فرما میری دعا کو۔ اے ہمارے رب مغفرت فرما میری اور میرے ماں باپ کی اور مومنوں کی اس دن جب قائم ہوگا حساب۔ آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ سمجھنا کہ اللہ بے خبر ہے ان سے جو کام کر رہے ہیں یہ ظالم لوگ، در حقیقت وہ مہلت دے رہا ہے ان کو اس دن کے لیے کہ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے، جس دن ان کی آنکھیں دوڑ رہے ہوں گے اٹھائے ہوئے اپنے سر، نہ لوٹ سکیں گے خود اپنی طرف ان کی نگاہیں، اور ان کے دل خوف سے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ اور خبردار کر دو لوگوں کو اس دن سے جب آ جائے گا ان پر عذاب، تو کہیں گے وہ جنہوں نے ظلم کیا، اے ہمارے رب مہلت عطا کر ہمیں تھوڑی دیر تک تاکہ قبول کر لیں ہم تیری دعوت اور پیروی کرے ہم رسولوں کی، اور کیا نہیں قسمیں کھایا کرتے تھے تم اس سے پہلے کہ نہیں ہوگا تم پر کوئی زوال۔ اور آیت نمبر 45 میں اور رہتے تھے تم مکانوں میں ان کے جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے آپ پر، اور ظاہر ہو چکا تھا تم پر کہ کیسا معاملہ کیا تھا ہم نے ان کے ساتھ، اور بیان کر دی تھی ہم نے تمہارے ساتھ ان کی مثالیں، اور یقیناً چل چکے تھے وہ اپنی چالیں، اور اللہ کے پاس ہیں ان کی سب چالیں، اور اگرچہ تھی ان کی چالیں ایسی کہ ٹل جائیں ان سے پہاڑ،
تو نہ خیال کرنا کہ اللہ خلاف کرنے والا ہے اپنے وعدے کا رسولوں سے جو اس نے کیے، بے شک اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا۔ اور جس دن بدل دی جائیں گی یہ زمین دوسری زمین سے اور آسمان بھی، اور پیش ہوں گے سب اللہ کے حضور جو یکتا ہے اور بڑا زبردست ہے، اور تو دیکھے گا مجرموں کو اس دن کے جکڑے ہوں گے وہ زنجیروں میں، اور ان کے کرتے تار کول کے ہوں گے، اور لپیٹ رہی ہوں گی ان کے چہرے کو آگ۔ ربنا لا تجعلنا منہم، تاکہ بدلہ دے اللہ ہر شخص کو وہ جو اس نے کمایا، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اب آیت نمبر 52 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، یہ پیغام عام ہے لوگوں کے لیے، اور تاکہ ڈرایا جائے ان کو اس سے، اور تاکہ وہ جان لے کہ حقیقت میں وہی معبود ہے اکیلا، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں وہ جو عقل والے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا پارہ ختم ہوتا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر وہی دعا مانگتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم تیری آیات پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ دیکھیں ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہے، اب ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں اس پہ قائم کرنے والا بنا دے، کیونکہ پڑھنا بہت آسان ہے، سمجھنا بھی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس آیت کی سمجھ آ گئی ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کی سمجھ آ گئی ہے، لیکن وہ پیغام اپنے عمل میں ڈھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اپنی نیتوں کو خالص کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم بار بار یہ پڑھ رہے ہیں نا کہ جو دل سے خالص ہوتا ہے وہ بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوگا خالص اللہ کی محبت سے۔ اور اسی لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، کہ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے، کیونکہ جس کو اللہ کی محبت عطا ہو جاتی ہے نا